آقا کریم بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، صحابہ فرماتے ہیں آثار سفر اس کے بدن سے حویدہ نہیں تھے، سفید لباس پہنا تھا، سیاہ اس کے بال تھے، اور وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا لیکن مسافر لگتا نہیں تھا، اور حضور کے سامنے وہ دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور حضور سے مختلف سوال کرتا ہے، اور جب آقا کریم اس کو جواب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہاں بالکل آپ نے سچ کہا۔ تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ خود ہی سوال کرتا ہے تو خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ خیر جب وہ چلا گیا تو حضور نے کہا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ تو کہا حضور اللہ اس کے رسول جانتے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ تو جبریل نے جو ہمیں دین سکھایا، جو سوال کیا، ان میں سے ایک سوال جبریل نے یہ کیا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اس انداز سے اللہ کی عبادت کرے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت تیری پیدا نہیں ہوتی کہ تو اس کو گویا دیکھ رہا ہے تو اس کیفیت میں ڈوب جا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی سل من قطعک وآت من حرمک واعف عمن ظلمک، تین باتیں فرمائی۔ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو عطا کر، اس کی جھولیاں بھر دے، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ تو حضور نے یہاں صلہ رحمی کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام عام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر علیہ رحمہ و رضوان آپ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر، غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، باقی سارا آدھا فقر ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ دربار اونچا ہو تو فقیر بڑا ہوتا ہے، گدڑیاں پہننے سے فقیری ہوتی ہے۔ آدھا فقر، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا۔ فقیروں کے لنگر اس لیے کبھی بند نہیں ہوئے۔ بلے شاہ بولے اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا، فقیر اس میں خوش ہوتے ہیں۔ یہ فقیروں کا نظام حضور کی احادیث کا خلاصہ ہے۔ کہا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو، صلہ رحمی کرو، اور چوتھی بات وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّامُ نِيَامٌ، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم مصلی بچھا لو، لوگ رات کو سو رہے ہوں اور تم اٹھ کے مصلی بچھا، تہجد پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ کی اتنی رحمتیں بندے پہ برستی ہیں، اگر بندے کو پتہ چل جائے تو سجدے سے ساری نہ اٹھائے۔ تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ چار کام کر لو جنت تمہارے نام ہوئی۔ کیا؟ سلام عام کرو، یہ کوئی اوکھا کام ہے؟ مول لگتا ہے، کوئی بل آتا ہے؟ دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ جتنی تمہاری گنجائش ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دیا کرو۔ اپنا کھانا تو پکاتے ہی ہو، تھوڑا سا زیادہ پکا لیا کرو، ایک آدمی کا روز زیادہ پکا لیا کرو، اگر زیادہ گنجائش ہے تو زیادہ پکا لیا کرو۔ تیسری بات وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو۔ ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ مارے گا تو ہم جواب میں پتھر دیں گے، کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا نہیں، 10 قدم پیچھے نہیں ہٹنا، وہ جتنا مرضی پیچھے ہٹے تم آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ آخری بات حضور نے فرمائی جب لوگ سو رہے ہوں